آج ہم عزیز حامد مدنی صاحب کی ایک نظم پڑھیں گے۔ عزیز حامد مدنی صاحب پہ میں نے کئی نشستیں کر رکھی ہیں، لیکن غالباً اس میں سارا زور ان کی غزلوں پر دیا تھا، تو کوشش کریں گے اب آئندہ بھی کہ ان کی نظمیں بھی کچھ سامنے آ جائیں۔ تو آج ہم اپنا اسلوب بدلیں گے، اور وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے لٹریری تھیوری کی بنیاد رکھنے والوں میں رولا بارتھ جو ہے اس کا نام بہت بڑا ہے، بہت بنیادی کردار اس نے ادا کیا ہے۔ تو اس نے مطلب ٹیکسٹ ریڈنگ کے مختلف طریقے جو ہیں وہ ایجاد کیے ہیں۔ اس نے لفظ اور اس کے معنی میں نسبتوں کو جس طرح سے جو ہے وہ فکسٹی سے نکالا ہے، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی، یا ملتی ہے تو وہ ابتدائی نوعیت کی اور جزوی حالتوں میں ہے۔ تو اس کا ایک تصور ہے ٹیکسٹ ریڈنگ کے بارے میں، ٹیکسٹ کے بارے میں، متن کے بارے میں، کہ متن کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رائٹرلی ٹیکسٹ، یعنی مصنفانہ متن، اور ایک ہوتا ہے ریڈرلی ٹیکسٹ۔ تو جو وہ جو رائٹرلی ٹیکسٹ ہے وہ قاری کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور وہ وجود میں آتے ہی اپنے مصنف سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر پڑھنے والا مکمل آزادی رکھتا ہے اس کی نئی معنوی تشکیلات کرنے کی۔ لیکن جو دوسری قسم اس نے بتائی ہے وہ جیسے روایتی انداز ہے، وہ جو ریڈرلی ٹیکسٹ جو ہے۔ اب اس میں بھول رہا ہوں ریڈرلی ٹیکسٹ، بہرحال رائٹرلی ٹیکسٹ اور ریڈرلی ٹیکسٹ میں متن کی ایک قسم وہ ہے جہاں یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ٹیکسٹ کے مصنف نے کیا کہا ہے یا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور دوسری قسم میں یہ ہے کہ وہاں یہ ضروری ہے یا بہتر ہے کہ ٹیکسٹ کو پڑھا جائے اس نیت سے کہ اس ٹیکسٹ کو لکھنے والے کی مراد کیا ہے، تو اس کی مراد کو اہمیت دی جائے اپنی تعبیرات وغیرہ پر۔ تو ہم نے زیادہ تر جو ہے وہ رائٹرلی ٹیکسٹ بنا کے شاعری کو پڑھا ہے، اور اسی کو بہتر بھی سمجھا ہے اور سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کوشش کریں گے کہ ہم اس نظم کو دوسرے ٹیکسٹ کے نمونے پر رکھ کر دیکھیں، اور اس میں ہم کوشش کریں کہ شاعر کی مراد کیا ہے۔ شاعر نے جو اس نظم میں معانی، مضامین اور کیفیات وغیرہ رکھی ہیں، ہم ان کو شاعر کی نسبت سے الگ رہ کر نہ دیکھیں، بلکہ ہم ٹیکسٹ کو جیسے اس ٹیکسٹ کو یوں کہنا چاہیے کہ ٹیکسٹ کو اس طرح پڑھیں کہ اپنا تخلیقی ذہن اس پر اپلائی نہ کریں۔ تو آج انشاءاللہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے آخری رات۔ یہ آخری رات جو ہے وہ پہلے ہی سے عرض کر دوں تاکہ ایک تھیم تسلسل کے ساتھ چلے، کہ یہ پرانے آدمی کی، پرانی دنیا کی، اور خصوصاً عشق کی آخری رات ہے۔ یعنی دور جدید کا پہلا دن عشق کی آخری رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے یہ ہجر اور وصال دونوں سے خالی ہے، اور اس میں ایک نیا عنصر بھی داخل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ یہ عاشق اور محبوب
محبوب سے بھی عاری ہے، یہ عاشق اور محبوب کو بھی اپنے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی، کیونکہ یہ عشق کی آخری رات ہے۔ تو اب دیکھیں اس کو کس طرح کرنا ہے، مطلب پرانی دنیا ختم، پرانا انسان ختم، اور نئی دنیا اور نیا انسان پیدا ہو رہا ہے۔ نئی دنیا اپنے نئے علوم کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ، جو چیزوں کے نئے مصرف کے ساتھ، اور بالکل ایک نئے ورلڈ ویو کے ساتھ پیدا ہونے جا رہی ہے۔ تو اب اس میں اب یہ شروع کر رہے ہیں، مطلب یہ تمہید ہے۔ اب یہ نظم جیسے ایک مسلسل بیان کی طرح ہے، بہت مربوط، لیکن ربط وہ نثری نہیں ہے، ربط ایک تخیل میں بھی ہوتا ہے۔ جب تخیل جو ہے وہ جب کسی تصور کے یعنی فکر کے تابع ہو کر کام کرتا ہے تو اس میں ایک تسلسل اور جیسے ایک ربط سا پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا تسلسل اور ربط اس نظم میں اپنی بہترین صورت میں پایا جاتا ہے۔ آخری رات آج میرے دل کی ویرانی، دھیرے دھیرے بول اٹھی ہے۔ اس نظم کی تکنیک یہ ہے کہ ہر بند کے پہلے دو مصرے جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ٹکڑے آتے ہیں وہ 3 مصروں کے ہوتے ہیں، جن میں پہلے مصرے کا ایک قافیہ ہوتا ہے، دوسرا آزاد ہوتا ہے، اور تیسرا مصرع پہلے مصرے سے ہم قافیہ ہوتا ہے۔ یہ مدنی صاحب کی ایک بہت، جیسے اس تکنیک کو مدنی صاحب نے اپنی اکثر نظموں میں برتا ہے۔ تو آج میرے دل کی ویرانی دھیرے دھیرے بول اٹھی ہے۔ دل ویران ہے، یعنی میرا دل جو ویران ہے، اور کیونکہ آج کا ذکر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کبھی آباد تھا، پہلے کبھی یہ سرسبز تھا، بھرا پورا تھا، لیکن آج یہ دل بالکل ویران ہے۔ ویران کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل اپنے مستقل مکینوں سے خالی ہے، یہ دل اس بہار سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے جو بہار اسے زندہ رکھتی تھی، اور جو بہار محبوب کے جمال کی نمائندگی کرتی تھی اس کے اندر۔ تو اب وہی ویرانی، یہ ویرانی آج بولی ہے بہت پہلے کی۔ تو جیسے آج اس ویرانی میں ایک گویائی سی پیدا ہو گئی ہے، ابھی دل کی ویرانی میں گویائی کا پیدا ہو جانا، اور ایک مدت کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج عاشق اور محبوب وغیرہ تو سب ادھر ادھر ہو گئے، یعنی کہ اب دل محبوب کا گھر نہیں اور عاشق کی پناہ گاہ نہیں، یعنی تو اب یہ ویران اس وجہ سے ہوا۔ اب ویران رہتے رہتے بالآخر اس میں ایک گویائی پیدا ہو گئی۔ اب وہ گویائی احتجاجی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس ویرانی میں آنے والی کسی حرکت کا نمائندہ بھی کہلا سکتی ہے، وہ فی الحال نہیں معلوم۔ تو دھیرے دھیرے ویرانی کا دھیرے دھیرے بول اٹھنا، یہ ایک بہت زبردست تخیل ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے ہیبت کے ساتھ، یعنی ویرانی کی کیفیت کے ساتھ اس میں خوبصورتی ہے، اور دھیرے دھیرے کا جو یہاں استعمال ہے وہ جیسے لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد، 100 سال پہلے، مثال کے طور پہ مدتوں پہلے اس میں گویائی کی رمق پیدا ہوئی تھی،
وہ رمق دھیرے دھیرے بڑھتی بڑھتی یہاں تک آج پہنچی ہے کہ یہ بول اٹھی ہے۔ مطلب نہ وہ گویائی اس کے اختیار سے پیدا ہوئی اور نہ اس گویائی کا اظہار میں ڈھلنا اس کے اختیار سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ ویرانی ہے، غیر تخلیقی، بانجھ اور بالکل نان پروڈکٹیو۔ تو گویا عدم جو ہے وہ بول اٹھا ہے۔ یہ عدم مطلب صدیوں لمبی بے وجودی کے تجربے سے گویا اب اس تجربے کے اظہار پر جیسے مجبور ہے یا مامور ہے۔ تو بہرحال اس کے اپنے طور پہ ویرانی کے بے شمار مصداقات ہیں، وہ لیے جا سکتے ہیں اور ان سب کو مراد شاعر سمجھا یعنی مانا جا سکتا ہے۔ تو دل کی ویرانی دھیرے دھیرے بول اٹھی ہے، یعنی بالآخر بول اٹھی ہے۔ جیسے جیسے نیا زمانہ، نیا انسان بننا شروع ہوا تھا، اس زمانے سے دل کی ویرانی پیدا ہوئی تھی، اور اسی سے ہم رفتاری کی حالت میں جب نئی دنیا اور نیا آدمی پیدائش یعنی وجود میں آ گیا، سامنے آ گیا، تعمیر ہو گیا، تو اسی حساب سے اس کے اندر بھی ایک گویائی، اس ویرانی میں بھی بول پڑنے کی صلاحیت وہ نمو پاتے پاتے، قوت پاتے پاتے بالآخر ظاہر ہو گئی۔ میرا کام نہیں سمجھانا۔ اب کیونکہ دل کو میرے سے منسوب کیا ہے، اور میرا گویا یہاں پرسنل نہیں ہے، یہ میں جو ہے یہ پرانا انسان جو عاشق ہے۔ تو میرا کام نہیں سمجھانا، لیکن کس کو راس آیا ہے ایسی رات میں باہر جانا۔ اب ماحول یہ کہ دل کی ویرانی بول رہی ہے، باہر کی دنیا میں رات چھائی ہوئی ہے، یعنی باہر کی دنیا میں پرانی آنکھوں کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں اپنے دل کو سمجھانے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ میں نے دل کو کبھی سمجھایا ہی نہیں ہے، ہمیشہ دل کی ہدایت پہ چلا ہوں۔ تو میرا کام نہیں سمجھانا، اس دل کو سمجھانا میرا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا، کیونکہ یہ دل میرا دل ہے، تو اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسی رات میں باہر نکلنا وہ کسی کو موافق نہیں آتا، وہ سب کے لیے خطرناک ہے، وہ سب کو اندھیرے کی خوراک بنانے والی قوت رکھتا ہے۔ تو ایسی رات میں مطلب ایسی میں بہت حسن ہے کہ میرا کام، دل اندر سے دل کی ویرانی بول رہی ہے، جیسے عدم کو زبان ملنی شروع ہوئی ہے، اور اس حالت میں جیسے دل باہر کی دنیا کو سیر کر رہا ہے، گویائی یعنی بول اٹھنے کے بعد دوسرے کا احساس اسے ہوا نا، بولنا گویا دوسرے کے وجود کو لازم کرتا ہے۔ تو اب یہ جو اپنے باہر جس طرح یہ دیکھتا تھا، یہی دل اپنی آبادی کی حالت میں، تو اب اس نے اسی نظر سے باہر دیکھا ہے، ویران دل نے اسی نظر سے باہر دیکھا کہ شاید باہر کی دنیا میں کچھ چہل پہل ہو، کچھ روشنی ہو، کچھ لوگ ہوں۔ تو وہ جب باہر دیکھا تو وہاں تو یہاں کم از کم ویرانی ان معنوں میں تو ہے کہ یہ دل کی ویرانی ہے،
اس ویرانی کو نسبت تو دی جا سکتی ہے، وہاں تو ایک ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے جس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اس اندھیرے میں کچھ چھپا ہوا ہے، یا یہ اندھیرا ہی واحد چیز ہے باہر کی دنیا میں۔ تو اس ایسے اندھیرے میں، ایسی رات کا مطلب ہے ایسے اندھیرے میں جو دل نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، ایسی رات کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اور مجھے یعنی صاحب دل کو، یعنی پرانے آدمی کو، یعنی عاشق کو اس رات میں باہر نکال لانا، یہ مطلب کسی کو راز کبھی آیا ہی نہیں اور نہ آئندہ کبھی آ سکے گا۔ تو اب کیوں یہ آگے بتا رہے ہیں کہ راہ سوالوں کا ایک بن ہے، راہ سوالوں کا ایک بن ہے، بے مشعل بے مونس چلنا، یہ سب ایک دیوانہ پن ہے۔ وہ تین مصروں کا ہوتا ہے نا، تو تینوں مصرے اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ ایسی رات میں باہر جانا ظاہر ہے کہ راستہ بنا ہوگا نا، تو یعنی باہر کے راستے پر نکلنا بہت خوفناک ہے۔ تو کیوں کہ اب راستہ جوابوں کا خیابان نہیں ہے، اب راستہ سوالوں کا جنگل بن چکا ہے۔ پہلے راستہ طے کر کے کہیں پہنچ جاتے تھے، اور کہیں پہنچتے ہوئے بھی ادھر ادھر جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے والی چیزوں کا بھی مشاہدہ اور احساس ہوتا رہتا تھا، بھرے پورے راستے پر چلتے تھے۔ تو ہر سفر کے لیے ہر نظارہ وہ گویا خواہش سفر کا جواب تھا، وہ گویا منزل کی طلب کا گویا وہ ایک معاون عنصر تھا۔ تو منزل دور ہونے کی حالت میں بھی راستے کے مناظر منزل کو حاضر اور پرکشش رکھا کرتے تھے۔ تو اب تھوڑی وہ تو پرانی دنیا کی پگڈنڈی تھی، اب نئی دنیا ہے، اس میں نئے راستے ہیں، نئی منزلیں ہیں، اور یہ سب پرانے آدمی کے لیے نہ دکھائی سکنے والے مناظر ہیں۔ تو اب کیا کہ جس راستے سے یہ باہر آیا ہے، یہ مائکرو کازم یعنی انفس سے نکل کر میکرو کازم یعنی باہر کی دنیا میں آیا ہے، اور جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے وہ راستہ سوالوں کا جنگل ہے، اور ایسا جنگل جس پر کوئی بارش نہیں برسی، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ بارانی جنگل ہو، اوپر کی بارش سے اگا ہو، یہ خود روح جنگل ہے۔ تو کیونکہ سوال کا اگر شجرہ مل جائے، یعنی سوال کا بیج اگر موجود ہو تو جواب اسی میں پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن سوال کی جڑ موجود نہ ہو، سوال کی پیدائش کا عمل اس جھاڑی کی طرح ہو جو خود بخود اگاتی ہے اور کسی بارش سے پیدا ہونے والی مٹی کی زرخیزی کا اظہار نہیں ہوتی، تو ایسے سوالوں کے بن میں کہ جن کا سوال ہونا جو ہے وہ اپنی حفاظت پر مصر ہے، جو جواب کا متقاضی نہیں ہے، تو ایسے سوالوں کے بیچ میں سے گزرنا، اس خودرو جھاڑیوں کے بیچ میں سے نکلنے والی ایک پگڈنڈی پر چلنا، یہ
مطلب پاگل پن ہی ہے، اور وہ دیوانگی ہے، وہ دیوانہ پن ہے جو دل کو آباد رکھا کرتا تھا، لیکن اب وہ یہاں پیدا ہو کر خود اپنے آپ کو سوالات کے شکنجے میں آیا ہوا محسوس کر رہا ہے، دیوانہ پن۔ تو راہ سوالوں کا ایک بن ہے بے مشعل بے مونس چلنا، یعنی اس اندھیرے جنگل میں مشعل کے بغیر، قندیل کے بغیر، روشنی کے بغیر، اور ایک ہم حال اور ہم ذوق اور ہم خیال دوست کے بغیر، ساتھی کے بغیر اگر چلو گے تو یہ چلنا ایک دیوانہ پن ہے۔ اب اس میں جو خوبی ہے دیوانہ پن کے استعمال میں، مشعل کے استعمال میں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ خوبی یہ لفظ کے استعمال کی ہے، یعنی اس کی تحسین کا قاعدہ فن میں پہلے سے طے شدہ ہے، تو گویا ہم اس میں کوئی نیا حسن اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر رہے کہ بے مشعل چلنا ایک اندھیرا جنگل ہے اور اس میں کانٹے ہی کانٹے اگے ہوئے ہیں، سوالات کے کانٹے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی قندیل، کوئی لائٹ، ٹارچ وغیرہ لے کے چلنا چاہیے، وہ بھی نہیں، اور پھر یہ کہ کسی ساتھی کے ساتھ چلنا چاہیے جو مصیبت کے وقت میں سہارا بنے، جس کا انس، یعنی جس سے میرا لگاؤ باہر کی آزمائشوں کو میرے اوپر بے اثر کر دے، یعنی اس کا انس ایسا ہے کہ تجربات میں آ جانے والی المناکی وہ غالب نہیں آتی، یعنی جس سے مجھے انس ہے اس پر باہر کی دنیا کا کوئی وار کارگر اس انس پر نہیں ہو سکتا۔ تو ان معنوں کہ باہر کی دنیا کو روشن کرنے کا انتظام کر کے چلنا چاہیے تھا، اور پھر اس دنیا کا جو بالکل ناسازگار، اجنبی اور نامہربان ہونا، اس کا اندازہ ہونا چاہیے تھا پہلے سے، اور اس کے لیے کسی ہمدم و مونس، کسی محبوب ساتھی، کسی مطلب جس کے لیے ایثار میں بھی کر سکتا ہوں، میرے لیے ایثار وہ بھی کر سکتا ہے، تو ایک ایکسٹینڈڈ سیلف کے ساتھ مجھے نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ روشنی میں ممکن ایک درندے نظر آ جاتے یہ وہ، تو اس کے لیے مونس ہونا چاہیے تھا۔ تو دونوں کے بغیر یہ دل مجھے لے کر نکل کھڑا ہوا، تو یہ ایک دیوانہ پن ہے۔ اس کا تعلق اس دیوانگی سے نہیں ہے جس دیوانگی میں آگ بھی ٹھنڈی ہوتی تھی، دھوپ بھی جو ہے وہ خنک ہوتی تھی۔ اب آگے جیسے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، گشت میں ہے کوتوال نگر کا، گشت میں ہے کوتوال نگر کا، اس کی آنکھوں میں نقشہ ہے سب گلیوں کا، سارے گھر کا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اب نیا زمانہ، نیا انسان، نئی دنیا، عاشق کی آخری رات، پرانا عاشق اور پرانا محبوب اب اس دنیا میں گویا اپنی اسپیس نہ ہونے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اب یہاں دیوانگی ختم ہو گئی، یعنی دیوانگی پہلی مرتبہ باہر کی دنیا کے حوالے سے پاگل پن ٹھہری، تو دیوانگی بھی ختم ہو گئی، اور اب فرزانگی شروع ہوئی ہے۔ اب عقل مندی اور ہوشیاری کا دورہ ہے، یہ عقل کا دور ہے، یہ علم و تحقیق کا دور ہے۔ تو اس میں یہ جو کوتوال ہے، یعنی کوتوال جو ہے وہ اس نئے آدمی اور نئی دنیا کا محافظ ہے،
جس کی طاقت بھی بہت ہے اور جو باخبر بھی بہت ہے. تو واضح ہے نا کہ یہ دور جدید میں داخل ہو رہا ہے، پرانے دور کے جواز وجود کی انتہا کو پہنچ کر قبول کر لینے والا دل اور دماغ. تو وہ بالکل ایک نئے ماحول میں. تو یہ دور جدید کیا ہے؟ سوالوں کا بن ہے، اور یہاں جو تنہائی ہے وہ اکیلا پن ہے. یہاں دوسرا نہیں ہے، دوسرا حقیقی نہیں ہے، اور یہ اندھیرا بھی نیا ہے جو پرانی روشنی سے دور نہیں ہو سکتا. تو کوتوال جو ہے یہ آدمیت کے پرانے اصول و مظاہر کی طاق میں رہنے والا، مطلب ان کا شکار کرنے والا، ان پر سختی کی نظر رکھنے والا جو ہے وہ نئے انسانوں کا نمائندہ ہے، اور نئی دنیا کا بہت باخبر اور طاقتور محافظ ہے. جدید دنیا کی ساخت ایسی ہی ہے نا. تو کوتوال گھوم رہا ہے جس سے کچھ چھپ نہیں سکتا. تو اب یہ جان کر بھی کہ ہمیں پکڑنے والا، ہمیں عمر قید میں ڈالنے والا، ہمیں سولی چڑھا دینے والا جو ہے وہ شہر میں گھوم رہا ہے. تو اب جو نکلے گا تو ظاہر وہ پاگل ہے. تو گشت میں ہے کوتوال نگر کا، اس کی آنکھوں میں نقشہ ہے سب گلیوں کا، سارے گھر کا، اور تم دیوانے ہو اب تک، یعنی تم اب تک پرانے آدمی ہو، اور تم دیوانے ہو اب تک، پاؤں کا تم کو ہوش نہ سر کا. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دل، میرا دل، پھر میں کہ تو بننے کا عمل، تم بننے کا عمل، یہ سب دل کے حوالے سے ہو رہا ہے. دل من و تو میں امتیاز نہیں رہنے دیتا، دل من کو پرسنل نہیں رہنے دیتا، وغیرہ وغیرہ. تو کیونکہ عادتیں پرانی پڑی ہیں، جذبات اور پرسپیکٹیوز ابھی پرانے ہیں، اور وہ پرانے آدمی کا اپنے بارے میں یا اپنی خودی کے بارے میں جو ایک فنائیت اور فراموشی کا رویہ تھا، جسے وہ عشق میں کمال حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جاری رکھتا تھا، تو اسی عادت کے مطابق یہ نکل آیا کہ اسے اپنا ہی پتہ نہیں ہے. وہ اپنے ہی آپ سے بے خبر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ سے منحرف ہے، وہ اپنے آپ سے جیسے اکتایا ہوا ہے. محبوب کی کشش ایسی ہے. تو اور تم تو ظاہر اب جانتے ہی ہو کہ تم تو دیوانے ہو، اور وہ پرانی دیوانگی کو نئی دنیا میں لے کر آ گئے ہو. تو اب دیکھ لو کیا ہونا ہے. تمہیں تو کچھ، کوتوال کو تو باہر کی دنیا کا سب پتہ ہے، تمہیں تو اپنی ہی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن مجھ ایسے دیوانے بیٹھ کے کیسے جی سکتے ہیں. اب یہ دو کیریکٹرز بن گئے نا، یعنی کہ دل کے جوہر پر مبنی من و تو وجود میں ہیں ابھی، چاہے وہ خیالی وجود میں ہوں. تو اب وہ تم دیوانے ہو یہاں ہو گیا، یا دیوانہ جواب دے رہا ہے اپنے آپ ہی کو. لیکن مجھ ایسے دیوانے، سب ٹھیک ہے، لیکن جو دیوانگی، ہم پرانی دیوانگی والے ہیں، تو دیوانگی کے آداب جس نے سیکھ رکھے ہوں، وہ بیٹھ کے کیسے جی سکتے ہیں. وہ حرکت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. وہ کونے میں بیٹھ کر زندگی نہیں گزار سکتے. وہ اپنے ساتھ رہنے کے لیے ایک لمحہ بھی قبول نہیں کر سکتے. تو وہ بھلا کیسے بیٹھے رہے. ہم مطلب نکل آئے ہیں تو اسی ارج سے نکلے ہیں جو ارج ہمیں گھر سے صحرا تک لے جاتی تھی.
تو ہم تو اس قانون کے تحت نکلے ہیں۔ اب دیکھیے یہ 3 مصرے جو آتے ہیں وہی سلاسی، کہ بیٹھ کے کیسے جی سکتے ہیں؟ تو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے عشق کے مکتب سے ہم لوگ فارغ التحصیل ہیں، تو ایسا عشق سبق دیتا ہے، ایسا عشق سبق دیتا ہے، مکتب کے دروازے ہی پر کفش و کلہ رکھوا لیتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، اور پرانے سیاق و سباق میں، یعنی کانٹیکس بھی روایت عشق میں جو معنی پیدا ہوتے ہیں، کانٹیکس بھی وہ دیا ہے کہ عشق سبق ایسے تھوڑی دیتا ہے، عشق کا سبق ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بلایا جا سکے۔ تو عشق پہلے ہی دن جب ہم داخل ہونے جاتے ہیں تو پہلے ہی دن داخلے سے پہلے ہی ایک سبق دے دیتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ وہ مکتب کے دروازے پر کلاه بھی رکھوا لیتا ہے، یعنی اپنے آپ پر پاؤں رکھ کے مکتب میں داخل ہونے کا ادب سکھاتا ہے، اپنی کر و فر کو فراموش کر کے اپنے آپ کو مٹی بنا کر اس پر خود قدم رکھ کر عشق کے مکتب میں داخل ہوا جا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ اور پھر کفش بھی رکھوا لیتا ہے، کفش و کلاه، یہ جیسے بہت کوئی شان و شوکت والے آدمی کا جب وہ خاکہ کھینچنا ہو تو اس کو کہتے ہیں صاحب کفش و کلاه، کہ جس کی جوتی دوسروں کی کلاه سے زیادہ بلند ہے اور جس کی کلاه جیسے آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو کفش بھی رکھوا لیتا ہے، وہ کیوں رکھوا لیتا ہے؟ کہ اب یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، اور اب ننگے پاؤں رہنا ہے اس مکتب عشق کی اس ورکشاپ میں داخلے کے لیے جہاں کانٹے اگائے گئے ہیں کہ ان پر چل کر دکھاؤ۔ تو آبلہ پائی کی پیشگی مشق کروانے کے لیے کفش اتار دیتا ہے، اور ادھر ادھر ہرجائی پن سے بچانے کے لیے اتار دیتا ہے، اور وہ کفش یعنی جوتیاں اتار دیتا ہے اور کلاه رکھوا لیتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر قانون ہے، اب ہم تو اس قانون ہی کے بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے اب یہ آ رہے ہیں کہ کہاں کس مصیبت میں داخل ہو گئے، دل کی ویرانی سے تنگ آ کر باہر کے کس اندھیرے کی غذا بن رہے ہیں ہم لوگ۔ اب اس پہ اب یہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، یہ صاحب دل، یہ پرانا آدمی، یہ عشق سے بنا ہوا آدمی جس کا شعور قلبی ہے، ذہنی نہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے، اب یہ بہترین اس میں کچھ لائنیں آئیں گی جو کلاسیکی معیار پہ بھی جیسے دوام حاصل کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ حرف صداقت لکھواتی ہے، اب بالکل گریز کر دیا نا، اب نہ باہر ہے نہ وہ دل کی ویرانی ہے، اب یہ صاحب دل ہے جس نے دل کی ویرانی کا سبب بوجھ لیا اور باہر کے اندھیروں کو دور کرنے کا عزم پیدا کر لیا، اور اس پر وہ حرف منکشف ہو گیا جو حرف اس بے معنی اور مہمل دنیا کو اجاڑ سکتا ہے، جس کی روشنی اس اندھیرے کو غارت کر سکتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ حرف صداقت لکھواتی ہے، یعنی کہ آدمی سچا نہ ہو تو وہ سچا لفظ نہیں لکھ سکتا۔ ابھی کھولیں گے کہ یہاں صداقت اور حرف کیا ہے، ابھی جیسے منظر سا ہے۔ حرف صداقت لکھواتی ہے، تختی لکھنا کھیل نہیں ہے،
دل کی طاقت لکھواتی ہے. یہ لازوال ثلاثی ہے. یہ تختی ہم سب کا کام ہے تختی لکھنا. وہ تختی ہماری لوح تقدیر ہے اور اس پر لکھنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. تو تختی کو اسی معنی میں لیجئے لوح تقدیر جو دل کی تحویل میں ہے کہ اس تختی پر کچھ لکھنا آسان نہیں ہے. اس تختی پر کوئی جھوٹا کچھ نہیں لکھ سکتا. اس تختی کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کیا جا سکتا. اس تختی پر جو بھی لکھا جائے گا وہ مٹنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ دوام کے ساتھ ہوگا، ہمیشہ کندہ رہے گا. اب اتنی بڑی بڑی شرائط تختی کی ہیں تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ صداقت کا جو ہے، صداقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھ سے باہر موجود کسی واقعے کا سچا یا جھوٹا ہونا، یا میرے کسی علم کا سچا یا جھوٹا ہونا، یا میرے کسی قول کا سچا یا جھوٹا ہونا. نہیں، یہ ہے جیسے ایک ڈیوائن قدر ہے صداقت. اور یہ صداقت قلب کی تصدیق سے پیدا ہونے والا سچ ہے. ذہن کی تحقیق سے پیدا ہونے والی ایکچویلٹی، وہ ویریفیکیشن نہیں ہے. یعنی قلب اپنی صداقت کو جب اظہار دیتا ہے تو آدمی اپنی لوح تقدیر پر انمٹ عبارت لکھنے کے لائق ہو جاتا ہے. یہ پرانے انسان کا پورا اپنے بارے میں اور ورلڈ ویو ہے. تو یہ جو تختی لکھنا ہے، یہ جو ان لوگوں نے اندھیرے میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا رکھا ہے، اور یہ نیا دور، نئی تختی، نیا محرر، یہ لوگ تختی بھی توڑتے رہتے ہیں اور تختی پہ لکھا ہوا مٹاتے بھی رہتے ہیں. ان کا تختی سے تعلق بس اس طرح کا ہے. تو یہ بے وقوف کیا جانے کہ تختی کیا ہوتی ہے، اور اس پر لکھنا جو ہے وہ کوئی بچوں کا کام نہیں ہے کہ لکھا اور مٹا دیا، اور نہ لکھا جائے تو تختی ہی توڑ دی بجائے اس کے کہ اپنے قلم کی اصلاح کریں. تو اب کہتے ہیں جو صداقت قلب کی تصدیق کے ساتھ آدمی پر، عاشق پر، عارف پر منکشف ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ تختی پر حرف لکھنے کے لائق بناتی ہے، کوالیفائی کرواتی ہے. اور دوسرا پہلو یہ صداقت، ایک پہلو ہو گیا صداقت کہتے ہیں دل کا حضور حق میں رہنا، اور دوسرا ہے دل کا پیشن، مطلب دل کا حق کے لیے پیشن. تو دل یعنی ٹوٹل پرنسپل پرسپیکٹیو، اس کے دو شعبے ہیں. ایک شعبہ جو ہے وہ شعور کا ہے، یعنی جو شعور کے پوری کفالت کرتا ہے، وہ شعبہ صداقت ہے. اور دوسرا شعبہ جو ہے وہ وجود کو احوال کمال دیتا ہے، وجود میں جو ہے وہ سچائی کو رواں دواں رکھتا ہے، وہ طاقت ہے. تو واضح ہے نا. تو اب یہ کہ دل کی صداقت حرف لکھواتی ہے، حرف بناتی نہیں ہے، حرف لکھواتی ہے. اور پھر اس حرف لکھنے کی صلاحیت پیدا کر کے پھر دل کی طاقت جو ہے وہ کام میں آتی ہے، اور وہ حرف لکھ سکنے کی صلاحیت کو لوح ہستی پر، لوح وجود پر، لوح تقدیر پر لکھنے کے قابل بنا دیتی ہے. یہ بہت بڑے 3 مصرے ہیں. اب اس کے مطلب یہ بھی تختی تاریخ ہے،
تاریخ کے ایک مرحلے پر پرانا آدمی شکست کھا گیا، نیا آدمی جیت گیا. تو اس پس منظر میں اس کو اس طرح دیکھیں کہ تاریخ ایک کروٹ نہیں لیتی، تاریخ جو ہے وہ کروٹ پہ کروٹ لیتی رہتی ہے. تو ہم اس کروٹ سے اوجھل ہوئے ہیں، مغلوب نہیں، کیونکہ ہم حرف لکھنا جانتے ہیں، حرف تقدیر جو تاریخ پر لگام ڈال دیتا ہے، اور ہم حرف لکھنا بھی جانتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ تختی بھی ہے جس پر حرف لکھا جائے تو وہ جاویدانی ہوتا ہے. تو یہ بھی ہے. تو دل رکھے تو ہمت رکھے، دل رکھے تو ہمت رکھے، جرم عشق کیا ہو جس نے، وعدہ یار کی عزت رکھے. کمال کا ہے، مطلب جو انقلابی اسپرٹ ہوتی ہے نا، اس کا ایک بہت عمدہ اظہار ہے کہ اس دنیا میں صاحب دل، یعنی دماغ کی دنیا میں دل والوں کو پر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمت نہ ہاریں، یعنی وہ قلب سے اس کے قلب میں پیشن کو کمزور نہ پڑنے دیں. قلب کی ہمت اس کا پیشن ہوتا ہے، اپنے محبوب کی طرف، اپنے مقصود کی طرف، اپنی منزل کی طرف. تو دل رکھے تو ہمت رکھے، ہمت اگر رکھے گا تو دل کی طاقت برقرار رہے گی جو تختی لکھواتی ہے. اور پھر جرم عشق کیا ہو جس نے، آج کی اس دنیا میں عشق جرم ہے. تو ایسی دنیا میں جہاں عشق کو سزا کے قابل جرم بنا دیا گیا ہے، وہاں جرم عشق یعنی عشق عاشق جو آج کے آدمی کی نظر میں مجرم ہے، وہ گھبرائے مت، ان کی سزاؤں سے ڈرے مت، ان کی مخالفت سے اپنی جگہ نہ چھوڑے. وہ اپنے جرم عشق پر، انہی کی اصطلاح کے مطابق اپنے جرم عشق پر فخر کے ساتھ ثابت قدم رہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ محبوب نے اس سے جو وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ وصال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ وعدہ دیدار کا بھی ہو سکتا ہے، وہ وعدہ جو ہے وہ کبھی پورا نہ ہو سکنے کی حالت میں محبوب کی طرف عشق کی رفتار کو بڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے. غرض اپنا اپنا عشق، اپنا اپنا محبوب، اس حوالے سے سب دیکھیں. تو عشق محبوب کے وعدے پر اعتماد رکھتے ہوئے آگ سے گزرنے کا عمل ہے. تو اگر وعدہ یار کی کشش ہے تو سولی چڑھنا اور آگ میں پھینکا جانا یہ یہ بالکل بے معنی ہے، یہ بالکل ایگزسٹنٹ ہی نہیں ہے، یہ قابل ذکر ہی نہیں ہے. جس کو بھی وعدہ یار کی عزت کا پاس ہے، وہ اپنی تکلیفوں کی طرف، اپنی ذلتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. عشق پہ ہے تعزیر پرانی، یہ تین وہ عرض کیا نا، تین مصرے ہیں. عشق پہ ہے تعزیر پرانی، میرے لب سے کیوں رسوا ہو، اندھوں میں سچ کی عریانی. کمال ہے، سچ کی عریانی بالکل نیا فریز ہے، بالکل نیا. بعض چیزیں اتنی نئی ہوتی ہیں کہ بہت سی چیزیں نہ دیکھتے ہوئے بھی آدمی اعتماد سے کہتا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے، یہ کہیں اور نہیں ملے گی. یہ اس طرح کی فریزنگ ہے، سچ کی عریانی. تو
اب کہہ رہے ہیں کہ عشق پہ ہے تعزیر پرانی. عشق ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ عاشق کو سونے میں تلوایا جاتا رہا ہو. دنیا کیسی بھی ہو، نئی ہو یا پرانی ہو، عشق کو مختلف سزاؤں اور ملامتوں سے گزرنا پڑتا ہے. کہیں سزا دینے والے حقارت کے ساتھ سزا دیتے ہیں، اور کہیں سزا دینے والے جو ہیں وہ رشک کے ساتھ سزا دیتے ہیں. تو پہلے تھا کہ سزا دینے والے عزت کرتے تھے مجرم کی، مجرم عشق کی، سزا دے دیتے تھے. اب عزت نہیں ہے، اب سزا دینا گویا اپنے دفاع کے جذبے سے دی جاتی، جیسے غداروں کو دی جاتی ہے ویسے عاشق کو سزا دی جاتی ہے اپنی عقل مندی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی خود غرضی کی حفاظت کے لیے. تو کہہ رہے ہیں عشق پہ تعزیر پرانی، ہمیں تکلیفوں وغیرہ سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تکلیفیں ہم اتنی جھیل چکے ہیں کہ اب کوئی نئی تکلیف جو ہے وہ اس پر اضافہ نہیں کر سکتی. تو عشق پہ ہے تعزیر پرانی. تو لیکن میرے لب سے کیوں رسوا ہو، یہ لوگ جب مجھے پکڑیں گے سولی چڑھانے کے لیے تو میں جرم عشق کا اقرار نہیں کروں گا، میں خود کو عاشق نہیں کہوں گا جیسے پہلے وہ شاخ کہا کرتے تھے سزا پاتے ہوئے بھی کہ ہم عاشق ہیں. یہاں میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہاں سزا دینے والے بھی عشق کی تعظیم کرتے تھے، عشق کی بڑائی کو پہچانتے تھے. یہ تو بونے ہیں، یہ عشق کو کیا جانے، ان کے لیے تو عشق جو ہے وہ جیسے جن بھوت کی طرح ہے. تو میں ان سے سزا پاتے ہوئے، میں جدید دور کے قوانین سے اور تصور انسان سے سزا پاتے ہوئے کبھی نہیں کہوں گا کہ تم جس جرم میں مجھے سولی چڑھا رہے ہو وہ جرم میں نے کیا ہے، میں عاشق ہوں، میں اب اقبال نہیں کروں گا. میں اپنا عاشق ہونا چھپاؤں گا، اور یہ چھپانا اپنی جان بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ میں ان اندھوں کے آگے سچ بیان کر کے، یعنی عشق کا سچ جو ہے وہ اگر میں ان پہ منکشف کر دوں تو یہ اندھے ہیں، یہ مانیں گے ہی نہیں. کیونکہ عشق اپنا اظہار ایسا نہیں کرتا کہ اس کو چھو کے دیکھا جا سکے، لیکن ایسا کر دیتا ہے کہ اسے بینائی رکھنے والا دیکھ سکے، چاہے وہ منکر ہی کیوں نہ ہو. تو میں کیوں عشق کو عریاں کروں، یعنی کہ عریاں کرنے کا مطلب یہ کہ بالکل واضح صاف صاف دکھا دوں عشق کا جلوہ. یہاں دیکھنے والا کون ہے؟ تو غیرت عشق کہتی ہے کہ عشق کو رسوا نہ ہونے دو، اور چاہے اس کا انکار کرنا پڑے. اب آخری بند ہے، یہ کمال کا ہے. یہ نظم 1960 میں لکھی گئی تھی. رات اندھیری ہے اے دلبر، لیکن جب بھی آنکھ کھلی ہے کوئی کرن سا نازک خنجر. اب اس آخری بند میں ایک انہوں نے نیا انداز اپنایا ہے کہ دو ثلاثیوں کو جوڑ دیا ہے ایک مضمون کے لیے. پہلے ہر ثلاثی الگ الگ تھی نا ابھی تک، اب اس کو جوڑ دیا ہے. وہ دیکھیں جیسے 6 مصرے ہیں. رات اندھیری ہے اے دلبر، لیکن جب بھی آنکھ کھلی ہے کوئی کرن سا نازک خنجر دل کے اندر گھوم گیا ہے.
دستے ستم سے پہلے آ کر میری چوکھٹ چوم گیا ہے. بہت ڈرامیٹک، بہت عجیب طرح کا یہ اختتام ہے کہ اب یہ سب ہو گیا، وہ جو کہنا ہے، جو نہیں کہنا ہے، وہ یہ سارا جو ڈائلیکٹیکل وہ پورا بیان ہو گیا. اب یہ فیصلہ کن بات ہو رہی ہے کہ رات اندھیری ہے اے دل پر، یہ دنیا بالکل اجنبی ہے، یہ دنیا تاریکی کا قرہ ہے، یہ دنیا ہماری آنکھوں سے دکھائی دینے والی نہیں ہے، یہ دنیا آسمان کو سے بینائی کی تربیت پانے والی نگاہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ رات ہے، یہ دنیا رات ہے، اور رات بھی ایسی اندھیری جسے پرانے آفاق سے طلوع ہونے والے سورج روشن نہیں کر سکتے. تو اتنی زبردست اندھیرا، مطلق اندھیرا. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اے دل بر. اب یہ دل بر اتنا زیادہ خوبصورتی اور کثرت معنی کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ کیا کہنے. دل بر کا عام مطلب یعنی مشہور مطلب ہے محبوب. دل بر یعنی جو میرا دل لے گیا، لیکن یہاں صرف محبوب نہیں ہے، یہاں دل رکھنے والے کے معنی میں بھی ہے. اور یہاں یہ جو دو کیریکٹرز ایک ہی کے اندر بنے تھے، ان دونوں کو ایک دوسرے کا دلبر بنایا جا رہا ہے کہ ایک کے پاس دل تھا تو وہ دل دوسرے کے پاس بھی چلا گیا، یہاں سے چھنے بغیر وہاں بھی پیدا ہو گیا. تو غرض دلبر عاشق کو بھی کہا ہے، صاحب دل کو بھی کہا ہے، اور محبوب کو بھی کہا ہے کہ جو عاشق کی یہ اتنی زیادہ ٹریجک سچویشن دیکھ کر گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اسے بھی کہا ہے. تو اس کا مطلب لفظ کے استعمال پر قدرت آپ دیکھیے کہ عاشق کہہ کر محبوب مراد نہیں لیا جا سکتا، محبوب کہہ کے عاشق کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اس مکمل ترین تضاد اور دوئی کو توڑ دیا ہے ایک ایسے لفظ سے جو محبوب کے لیے خاص تھا، اس میں اس کا مسمى عاشق کو بھی بنا کے دکھا دیا. تو لیکن رات بہت اندھیری ہے، کوئی صبح کے آثار ہمیں تو نظر نہیں آتے، ہماری دنیا اندر باہر سے فنا ہو چکی ہے. لیکن جب بھی آنکھ کھلی ہے، کیونکہ یہ رات مستقل ہے، تو یہاں جاگنا بھی رات ہی میں ہوتا ہے. دور جدید میں بیداری بھی اندھیرے میں ہوتی ہے. تو لیکن جب بھی اس طویل رات میں جب بھی آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کوئی کرن سا نازک خنجر. اب یہ تشبیہ بھی بالکل نہیں ہے، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورا فریز بہت نیا ہے. سورج کی کرنوں کو خنجر کہنا مل جائے گا، لیکن کرن سا نازک خنجر یہ پورا جو تشبیہی مرکب ہے اس حالت میں نہیں ملے گا. تو جب بھی آنکھ کھلی ہے اندھیرے ہی میں کھلی ہے، لیکن بس عجیب بات ہو رہی ہے، عجیب تجربات ہو رہے ہیں. یعنی امید مایوسی میں بدل نہیں پا رہی، مایوسی کے تمام تر حالات میں رہتے ہوئے امید کا زندہ ہونا بار بار محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کرن سن ایک سورج کے نکلتے وقت جو پہلی کرن ہوتی ہے، وہ کرن کا نازک سا خنجر. یہاں نازک سے دو مراد ہے کہ ایک تو یہ کہ بہت دکھائی نہ دینے والا خنجر، نازک سا خنجر، کرن کی طرح نازک سا خنجر، اور دوسرا یہ کہ وہ خنجر لفظ میں خنجر ہے، صورتاً خنجر ہے،
لیکن وہ دل کے زخم کو بھرنے والا مرہم لے کر آتا ہے۔ وہ امید کا خنجر ہے جو دل میں اتر کر اس میں امید کی روشنی پھیلاتا ہے۔ تو کوئی کرن سے، یعنی کہ سورج نہیں نکلا لیکن مطلوبہ سورج کی ابتدائی کرن آنکھوں سے اوجھل رہتے ہوئے دل میں داخل ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ سورج نکل رہا ہے، نکل جائے گا۔ اب دیکھیں، کوئی کرن سا نازک خنجر دل کے اندر گھوم گیا ہے، دل میں آ کے گھوم گیا ہے۔ گھومنے کا کتنا عجیب سا تصور ہے، مطلب اس کو لطف لینے کے لیے دیکھیں کہ کرن سا نازک خنجر دل میں داخل ہو کے دل کے اندر گھوم رہا ہے، گھوم گیا ہے۔ یعنی گھوم گیا ہے سے مراد یہ کہ وہ اس سے باہر نہیں نکلا، وہ کرن بن کے آیا تھا اور سورج بن کے دل میں مقیم ہو گیا، گھوم گیا ہے۔ اور دست ستم سے پہلے آ کر، یہ ترقی پسند شاعر تھے، مطلب یہ کوئی صوفی شاعر وغیرہ یا روایت پرستوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا، یہ ترقی پسند شاعر تھے اور تغیر وغیرہ اور تبدیلی کے بہت بڑے ترجمان تھے شاعری میں۔ لیکن جدیدیت، ظاہر ایک ترقی پسندی بھی جدیدیت سے کی زخم خوردہ ہے، تو اس پہلو سے کوئی کرن سا نازک خنجر دل کے اندر گھوم گیا ہے، دست ستم سے پہلے آ کر۔ وہ خنجر دست ستم کی رعایت سے بھی آیا ہے۔ دست ستم یعنی ان قاتلوں کا دست ستم جو ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہے، جو گلوٹین سجائے ہوئے ہے، جو سر قلم کرنے ہی سے تو جدیدیت کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جس میں وہ فرانس میں جو تھی، گیلوٹین، ہاں، وہ اس سے پہلے کہ وہ ہماری گردن پہ گرائی جائے، اس سے پہلے آ کر میری چوکھٹ چوم گیا ہے۔ یعنی خنجر میرے دل میں گھوم گیا اور میری چوکھٹ چوم گیا۔ اب اس میں ربط چاہے دیکھیں، چاہے ان کو دو الگ الگ جیسے نتائج سمجھیں اس روشنی کی پہلی کرن کے، کہ وہ میرے دل میں گھوم گیا، اس نے حرارت پھیلا دی، اور دل میں سورج کو، جیسے جو سورج اب نکلے گا اس کا مطلع دل ہوگا میرا، وہ جغرافیائی نہیں ہوگا، وہ آفاقی نہیں ہوگا، انفسی ہوگا۔ تو جب سورج نے خود کو میری ملکیت بنا دیا تو اس سے جو اس کی آمد کی خبر دینے والا جو خنجر ہے نازک سا، وہ نازک سا خنجر میری چوکھٹ چوم گیا ہے۔